امیر نے اس دن تو دربار موقوف رکھا۔ دوسرے دن اجلال کو سامنے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ شناخت میں خدائے دو جہاں کے کیا کہتا ہے۔ اجلال کے اصل میں امر تھا، اس نے عرض کیا کہ تا زندہ ایم بندہ ایم۔ امیر نے یہ سن کر خلعت دیا۔ اجلال اس وقت سوار ہو کر اپنے لشکر میں آیا اور اہل لشکر کو بلا کر سمجھایا کہ میں نے اطاعت حمزہ کی اختیار کی ہے، تمہیں بھی لازم ہے کہ میرے ساتھ رہو اور میری مخالفت نہ کرو۔ اس وقت کچھ ساحر جو بڑے سیاہ قلب تھے وہ تو طرف طلسم کے پاس افراسیاب کے چلے اور باقی مطیع ہو کر ہمراہ اجلال خدمت امیر میں آئے۔ امیر نے سب کو خلعت دیا۔ اس وقت عمر نے زنبیل سے اصل اجلال کو نکالا اور ستون بارگاہ حشامی سے باندھا۔ جاننا چاہیے کہ امیر کے بیٹھنے کی 3 بارگاہ ہیں، ایک بارگاہ دانیالی، دوسری بارگاہ حشامی کہ اس بارگاہ کو خزانہ نوشیرواں صرف کر کے حشام پہلوان نے بنایا تھا، اور ایک نقارہ بھی درست کیا تھا کہ صدا اس کی 12 کوس تک جاتی تھی۔ ان دونوں چیزوں کو امیر نے قتل کر کے حشام کو حاصل کیا ہے۔ اور تیسری بارگاہ سلیمانی ہے کہ ملکہ آسمان پری نے بھیجی ہے، اور اس بارگاہ سے یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اس میں کوئی ساحر آتا ہے جل جاتا ہے، اور اس میں کوئی عیار نقب لگا کر نہیں آ سکتا، کس لیے کہ سرائچے بارگاہ کے جس قدر زمین کھدتی ہے اس قدر نیچے ہو جاتے ہیں، اور سرائچہ اور پردہ اور کوئی چیز اس بارگاہ کی خنجر و تلوار کسی اسلحے سے چاک نہیں ہوتی، اور کوئی عیار سرائچہ قنات کو اس بارگاہ کی پھاند کر نہیں آ سکتا، کیونکہ جس قدر انسان جست کر کے بلند ہوا اسی قدر سرائچہ بارگاہ بلند ہو جاتا ہے۔ غرض اس لحاظ سے کہ ساحر اس بارگاہ میں جل جاتا ہے، امیر رو بکاری ساحر کی بارگاہ حشامی میں فرماتے ہیں۔ فی الجملہ عمر نے اجلال کو باندھ کر فتیلہ دفع بے ہوشی سنگھاتے وقت زبان اس کے منہ سے کھینچ کر سوزن سے چھید دی تاکہ سحر نہ کرے، پھر ہوشیار کیا۔ جب آنکھ اجلال کی کھلی اپنے تئیں گرفتار دیکھا اور سامنے اپنی صورت کا دوسرا اجلال پایا، حیرت ناک ہو کر گھبرایا۔ عمر نے کہا، ذرا اے اجلال جادو، چشم خودرا وا کن و حال خودرا تماشا کن، منم سرہنگ سرہنگان عالم، مولائے ملوک العرب والعجم، دوندہ بے درنگ، صاحب قنطور و زنگ، مردان را سرہنگ و نامردان را پیش من پالنگ، منم جناب فطرت معاب، حضرت شیخ الاصحاب، مہر سپہر عیاری و قطب فلک خنجر گزاری، شاہ عیاران، عیار پیک تراز، خواجہ عمر بن امیہ نامدار۔ دیکھا تو نے قدرت خدا کو کہ میں نے تجھے کیوں کر گرفتار کیا؟ وہ دختر سلیمان نہ تھی جسے تو نے کوٹھے پر بلایا تھا، وہ یہ عبد ذلیل خدا تھا جو تجھے پکڑ لایا، اور لشکر تیرا مطیع ہو کر داخل ملازمان صاحب قران ہوا، اور ملکہ یعنی معشوقہ تیری میرے پاس گرفتار ہے۔ اگر تو اطاعت کرے معشوق ملے جان بچے، اور اگر ملک کا اپنے خیال ہے کہ افراسیاب ضبط کر لے گا تو حمزہ 1 ملک کے بدلے 4 ملک دے گا۔ اجلال نے جب یہ کیفیت دیکھی اور جملہ مضمون پر مطلع ہوا، دل سے یقین کیا کہ لقا جھوٹا ہے۔ اگر وہ خدا ہوتا اس حال کو نہ پہنچتا اور عمر کے ہاتھ سے ذلت اس کا کوئی دوست نہ پاتا۔ الحاصل اجلال نے اشارے سے کہا، میں اطاعت کرتا ہوں۔ عمر نے سوزن زبان سے نکالا اور کھول دیا۔ اجلال دوڑ کر امیر کے قدم پر گرا۔ صاحب قران نے خلعت دے کر اپنے سرداروں میں داخل کیا اور بارگاہ میں چہل ستون کے باہر دنگل بیٹھنے کو ملا۔ واضح ہو کہ اندر چہل ستون بارگاہ تخت شاہی بچھا ہے اور برابر اس کے دنگل امیر کا ہے، اور دنگل امیر کے بعد بیٹے اور پوتے اور جانشین امیر و عمر کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ باقی سردار، تاجدار، عیار بیرون چہل ستون دست راست اور دست چپ میں صاحب قران کے بیٹھتے ہیں، اور 2 جانشین امیر کے ہیں کہ ایک دست راست کے سرداروں کا ہے افسر اور نام اس کا لندھور ہے، اور دست چپ کے سرداروں کا جو افسر ہے نام اس کا مالک اشدر ہے۔ اور جو سردار دست راست کے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ بہادری دکھائیں، اور دست چپی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شوکت جتائیں۔
اس وجہ سے آپس میں چشمک رہتی ہے اور ایک دوسرے سے دستے راست اور دستے چپ کے سردار سے چوٹ چلتی ہے۔ اور اسی طرح جو عیار دستے راست کے سرداروں کے ہیں وہ دستے چپ کے بہادروں کے عیاروں سے چشمک رکھتے ہیں، اگرچہ سب شاگرد اور بیٹے امر کے ہیں، اور یہ سب عیار 1,84,000 ہیں، اور ان سب عیاروں میں 14 افسر ہیں، اور ان افسروں کے 4 شخص افسر ہیں، اور ان 4 افسروں کا ایک شخص افسر ہے، اور اس افسر کا استاد اور مالک امر ہے۔ اور بعد امر کے جو ان سب کا افسر ہے بجائے خلیفہ عیاران لشکر ہے، نام اس کا مہتر قران ہے، اور یہ نظر کردہ حضرت امیر المومنین ہے۔ کبھی عورت کی صورت بضرورت عیاری نہیں بنتا ہے، اور نہ کبھی یہ عیار لشکر مخالف کے سردار اور عیار کے ہاتھ سے گرفتار ہوتا ہے۔ غرض بات قران کے جو 4 افسر ہیں، نام ان کے مہتر برق فرنگی اور چالاک بن عمر اور مہتر یزک خطائی اور ابو الفتح اصفہانی ہیں، اور ان کے بعد 14 افسر جو اور ہیں وہ کلباد عراقی و گلباد عراقی و سمک یلتاقی و عمران خطائی و سیارہ بن عمر و قاقولہ سمرقندی و مرغولہ سمرقندی و مہتر صخر بلخی و مہتر کجرو اصفہانی و امیہ بن عمر و فرخ بن عمر و ابو شہاب خرقہ پوش و ابو سعید لنگری و زرغام شیر دل ہیں۔ حال ان کی چشمک کا خالی لطف سے نہیں ہے، کسی جگہ بیان ہوگا۔ آمدن برسر مطلب اجلال جادو سے امیر نے فرمایا کہ تمہیں جس صف میں بیٹھنا منظور ہو وہاں بیٹھو، اور یہاں کا یہی دستور ہے کہ جس جگہ سردار بیٹھنا پسند کرتا ہے وہاں بیٹھتا ہے۔ اجلال کو دستے چپ کے سرداروں سے الفت پیدا ہوئی اور بائیں طرف دنگل بچھوایا۔ مالک اجدر نے کمال تعظیم کی اور محبت ظاہر فرمائی۔ امیر نے فرمایا کہ اے اجلال، ظاہری سے توبہ کرو کہ شیوا ہم لوگوں کا سحر کرنے کا نہیں ہے، ہم میں ہر ایک شمشیر کا دھنی ہے۔ اس نے حسب ارشاد امیر سحر کرنے سے توبہ کی اور لقا پرستی ترک کر کے مسلمان ہوا۔ امیر نے حکم جشن کرنے کا دیا، عشرت کا سامان برپا ہوا، ساقیان خوش ادا پیمانہ شراب ہوش ربا لے کر حاضر ہوئے، جام مے ارغوانی گردش میں آیا، صدائے مستانہ ہوشا ہوش اور نوشا نوش کی بلند ہوئی، ہر طرف ایک شور ہائے ہوئے مستانہ رہا، خوب ہی اب کے برس زوروں پہ مے خانہ رہا۔ سوائے امیر کے سب نے شراب نوش کی، ناچ سامنے ہونے لگا، اور ہر ایک مصروف عیش و طرب اس وقت تھا کہ یکا یک پردہ بارگاہ کا اٹھا اور ایک عورت نازنین محجبین زہرہ تمکین لباس عمدہ پہنے بارگاہ میں آئی اور امیر کو آ کر تسلیم کی۔ اجلال نے پہچانا کہ میری معشوقہ ملکہ نسرین عنبری منہ دختر سلیمان ہے۔ یہ گھبرایا کہ محفل میں ایسی بے غیرت ہو گئی جو چلی آئی، مگر ذکر سنیے کہ چالاک نے جو محل میں ملکہ کی شکل بنا ہوا تھا، جب دیکھا کہ خواجہ چلے گئے اور لشکر میں امیر کے پہنچے اور سلیمان طبل بازگشت بجوا کر پھر آیا، اس وقت قلعے سے سوار ہوا، اس ہیلے سے کہ میں اپنے باپ کو دیکھا ہوں۔ جب سواری باہر قلعے کے آئی، چالاک محافظ سے نکل کر جست و خیز کرتا ہوا لشکر امیر کی طرف چلا۔ خواصیں اور اہل عملہ سواری کے لوگ حیران ہو کر کہ ملکہ کو پکڑنے دوڑے، مگر کب پاتے ہیں، یہ کود پھاند کر عیار ہے، نکل گیا اور امیر کے پاس آیا۔ وہاں ملازموں نے سلیمان سے جا کر عرض کیا کہ صاحبزادی تمہاری نکل گئی۔ سلیمان تلوار پکڑ کر چلا کہ میں حمزہ کے لشکر میں جا کر اسے قتل کروں، لیکن بختیارک نے دامن پکڑا کہ کہاں جاتے ہو، ایسے سانے تم پر کیا موقوف ہیں، ہمارے خداوند لقا پر جو بیٹھے ہیں ان پر گزرے ہیں۔ 2 صاحبزادیاں ان کی، ایک ملکہ جہاں افروز اور دوسری ملکہ گیتی افروز، پسران حمزہ کے ساتھ نکل گئیں۔ سلیمان یہ کلام سن کر ٹھہر گیا، اور لقا نے بختیارک سے کہا، ارے شیطان حرامزادے، میری لڑکیوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند میں دنیا کی مثل کہتا ہوں، کچھ برا نہ مانیے۔ غرض وہ بات تو ہنسی میں پڑ گئی، اور یہاں امیر ملکہ کو دیکھ کر حیران تھے کہ اس نے عرض کیا، یا امیر، میں چالاک بن عمر ہوں، اور سب ماجرا گزارش کیا۔ اجلال کو عیاری کا حال سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر، کیا کیا عیار ہیں، یوں محل میں رہے اور کوئی پہچان نہ سکا۔ ادھر جواسی سے لشکر کفار بشکل مبدل بارگاہ امیر میں حاضر تھے۔ انہوں نے یہ خبر جا کر سلیمان سے کہی کہ وہ دختر آپ کی نہ تھی، چالاک عیار تھا، اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بختیارک یہ حال سن کر بہت ہنسا اور کہا، واہ اے سلیمان، میاں اجلال جادو طلسم سے آئے، مگر پیر و مرشد یعنی امر نے لڑنے بھی نہ دیا اور پکڑ لے گئے۔
تمہیں اپنے گھر کا بھی کچھ حال نہ معلوم ہوا؟ بھلا تم انتظام سلطنت اور فوج کا بندوبست کیا کرو گے، اور کیوں کر امیر ایسے بہادر اور ہوشیار سے لڑو گے؟ سلیمان نے کہا، ملک جی، میں دوسری عرضی خدمت افراسیاب بھجواتا ہوں اور مدد طلب کرتا ہوں، اور اب کی بار نہایت ہوشیاری سے مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دوسری عرضی افراسیاب کو لکھی اور سارا حال اجلال کا اس میں لکھا، اور یہ بھی تحریر کیا کہ بہت جلد کسی ساحر زبردست کو بھیجیے کہ وہ آ کر خداوند کی مدد کرے۔ غرض کہ اس عرضی کو بنا بردستور کے، جیسا اوپر بیان ہو چکا، اسی پہاڑ پر رکھوا کر نقارہ بجوا دیا۔ افراسیاب کو خبر ہوئی، پنجہ روانہ کیا اور عرضی کو منگایا، پڑھا اور غصہ ناک ہو کر اپنے اہل دربار سے کہا کہ سنا تم نے؟ اجلال جادو نمک حرام ہو گیا اور خداوند کا دین ترک کر کے مطیع دشمنان خداوند ہوا۔ لہذا چاہتا ہوں کہ تم میں سے ایک ساحر یا ساحرہ خداوند کی خدمت میں جائے اور حمزہ کے لشکر کو غارت کر کے اجلال کور نمک کو باندھ کر میرے پاس لائے۔ جب افراسیاب نے یہ کلام تمام کیا، دربار میں اس کے ایک ساحرہ حسینہ جادو نام من جملہ اور جادوگروں کے کرسی پر متمکن تھی۔ حکم شاہ سن کر اٹھی اور عرض کیا، کنیز اس جنگ کے لیے جائے گی۔ افراسیاب نے خلعت دیا اور کہا، عیاروں سے بہت احتیاط رکھنا، جاؤ۔ خداوند سامری اور جمشید کے سپرد کیا۔ ملکہ حسینہ جادو دربار سے رخصت ہو کر جس ملک کی طلسم میں حاکم ہے وہاں آئی اور 20,000 ساحر اور جادوگرنیوں کو حکم دیا کہ سامان روانگی پے جنگ و جدال درست کرو اور سمت کوہ عقیق میرے ہمراہ چلو۔ الغرض یہ سب تیاری چلنے کی کرتے ہیں۔ لیکن افراسیاب نے جواب عرضی لکھ کر پہاڑ پر پنجے سے پھینکوا دیا۔ ملازم سلیمان اٹھا لے گئے، سلیمان کو جا کر دیا۔ اس نے پڑھا، لکھا تھا کہ ملکہ حسینہ جادو وہاں آتی ہیں، کل لشکر کو حمزہ کے برباد کر دیں گی، اطمینان رکھو۔ یہ مضمون پڑھ کر سلیمان بہت خوش ہوا۔ یہ سب خبریں جاسوسان لشکر امیر نے امیر سے جا کر عرض کی کہ سلیمان نے مدد طلسم سے طلب کی ہے اور جواب بھی عرضی کا آ گیا ہے، اور اسے پڑھ کر سلیمان خوش ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ساحر مدد کو آیا چاہتا ہے۔ امیر نے یہ خبر سن کر ارشاد کیا کہ جب تک طلسم فتح نہ ہوگا اسی طرح ساحروں کی آمد رہے گی اور بدی الزماں میرے فرزند کی بھی رہائی نہ ہوگی۔ لہٰذا اے امر، پہلے ملکہ نسرین دختر سلیمان کو زنبیل سے نکال کر محلات میں داخل کرو اور اجلال کے ساتھ نکاح کر دو، اور ہمارے خزانے سے جمی مصارف ملکہ مقرر ہوں، بشرطے کہ دین اسلام قبول کرے اور لقب پرستی سے باز آئے۔ عمر نے کہا، میں زنبیل سے ملکہ کو جب نکالوں گا جب مجھے کچھ ملے گا، ورنہ زنبیل داخل کرنے روپے کے لیے ہے، نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ زنبیل کے اندر جو چیز جاتی ہے اس کا یہ حال ہے کہ ہر چیز کے درکان نمک رفت نمک شد۔ امیر خواجہ کی باتوں پر بہت ہنسے اور کئی لاکھ روپیہ عنایت فرمایا۔ عمر نے روپیہ جا کر خزانچی سے وصول کیا اور ملکہ نسرین کو زنبیل سے نکال کر اپنے خیمے میں بٹھایا۔ امیر نے پوشاک بھیجی، ملکہ نے پہنی اور حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے اور میں کہاں آئی ہوں۔ اسی ہنگام میں امیر خود خیمے میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے ملکہ، اس طرح یار میرا تمہیں یہاں لایا ہے، اور سارا حال امر کا بیان کیا اور کہا، عاشق تمہارا اجلال جادو یہاں موجود ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو یہاں رہ کر اپنے عاشق سے نکاح کر لو، اور اگر یہ امر منظور نہ ہو تو میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھیج دوں۔ ملکہ نے امیر کی مروت دیکھ کر عرض کیا کہ میں آپ کا دین اختیار کرتی ہوں۔ غرض امیر نے برضامندی ملکہ اجلال جادو سے نکاح کر دیا اور ملک و مال ان دونوں کو بہت کچھ دیا۔ بعد فراغت اس امر کے امیر نے حکم کیا کہ پسران خواجہ بزرج مہر کو بلاؤ۔ حسب ارشاد خواجہ زادے حاضر ہوئے، امیر نے تعظیم کی اور بعزت تمام بٹھایا اور فرمایا کہ آپ ملاحظہ کریں، قرعہ پھینک کر کہ طلسم ہوشربا کون فتح کرے گا اور افراسیاب کس بہادر کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ خواجہ زادوں نے موافق سوال امیر کے قرعہ پھینکا اور زائچہ کھینچا اور بڑی فکر کر کے حال اشکال رمل کی سعادت و نحوست کا دریافت فرما کر کہا کہ یا صاحب قران، علم غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم از روئے قواعد علم رمل عرض کرتے ہیں کہ اس طلسم کے فتح کرنے کو نواسا آپ کا شہزادہ اسد بن کرب غازی تشریف لے جائے اور اس کے ساتھ 5 عیار بھی ہوں، کہ ایک ان میں مہتر قران نظر کردہ مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور دوسرا مہتر برق فرنگی۔
تیسرا عیار شہزادہ اسد کا کہ خود اپنے آقا کے ساتھ جائے گا اور وہ زرغام شیر دل ہے، اور چوتھا عیار جسے جانا چاہیے وہ جاسوس بن قران ہے، اور پانچویں عیار کا نام ہم نہیں عرض کر سکتے مگر سرے نام پر اس کے حرف عین ہے۔ عمر سمجھ گیا کہ مجھے کہتے ہیں، بول اٹھا کہ یا امیر، ایک حکیم زادہ بھی طلسم میں جائے، خالی عیاروں سے مطلب براری نہ ہوگی۔ خواجہ زادوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے اسی وجہ سے نام نہیں بتلایا کہ آخر ہم پر انہوں نے اعتراض جمایا، خلاصہ آپ جانیے عیار جانے، ہم نے صرف بتا دیا۔ امیر نے کہا خواجہ عمر تمہارا نام نکلتا ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ عمر نے کہا میں ہرگز نہ جاؤں گا۔ امیر نے خواجہ زادوں کو تو رخصت کیا، بقدر حوصلہ انعام و خلت دیا، بعد اس کے شہزادہ اسد بن کرب غازی سے ارشاد کیا کہ اے فرزند تیاری سفر کرو اور واسطے فتح کرنے طلسم کے روانہ ہو۔ اسد اپنے دنگل پر سے اٹھا اور آداب بجا لا کر بارگاہ میں آیا اور مصروف انتظام روانگی ہوا۔ پھر صاحب قران نے 10 لاکھ روپیہ منگوا کر 5 لاکھ اس میں سے واسطے زادے راہ کے چاروں عیار کو جن کا بھیجنا منظور ہے عنایت کیے، اور 5 لاکھ جو باقی رہے وہ عمر سے کہا تم لے کر طرف طلسم کے جاؤ۔ عمر نے جب روپیہ کثیر دیکھا کہ ملتا ہے، کہا یا صاحب قران کچھ روپے پیسے کی مجھے خواہش نہیں اور میں ہرگز طلسم میں نہ جاتا، مگر کیا کروں کہ فرزند آپ کا گرفتار ہے، اس سبب سے مجھے چاروں ناچار جانا پڑا، لیکن آپ میرے شاگردوں کو روپیہ دے کر خراب کیا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ان چاروں عیاروں سے کہا کہ او ناشدنیو، تم یہ 5 لاکھ روپیہ لے کر سب برباد کر دو گے، لاؤ مجھے دو، میں رب چھوڑوں، تمہارے وقت پر کام آئے گا، اور تم عیاری کیا خاک کرو گے، اپنے پاس کا روپیہ صرف کر کے طلسم میں جاؤ گے، چاہیے کہ وہاں سے اور پیدا کر کے لاؤ، نہ کہ یہاں سے لے جاؤ، اور میں نے جو روپیہ لیا تو میرا خرچ بہت ہے۔ وہ یار سمجھے کہ استاد یہ روپیہ دیکھ چکے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، غرض انہوں نے وہ 5 لاکھ روپیہ بھی عمر کی نظر کیا۔ انہوں نے سب روپیہ زنبیل میں داخل کیا اور بارگاہ سے اٹھ کر اپنے خیمے میں آیا اور تیاری سفر کی کرنے لگا۔ ادھر وہ چاروں عیار بھی درستی سامان سفر میں مصروف ہوئے۔ امیر نے انہیں عمر سے مخفی بہت سا روپیہ عنایت کیا۔